من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، ہم آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا ذکر کر رہے تھے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا، آفاقہا گردیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم ولے تو چیزیں دیگری۔ کہ جب اللہ رب العزت نے ساری روحوں کو تخلیق کیا، ساری صورتیں بنا دیں، تو جبریل امین سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جبریل دیکھاؤ، یہ میرے محمد ہیں کہ ان سے کوئی خوبصورت روح تمہیں نظر آئی ہے، کوئی حسین چہرہ نظر آیا ہے۔ جبریل واپس آئے، واپس آ کے اللہ رب العزت کو جو جواب دیا تھا، اس جواب کو اس فارسی کے شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ آفاقہا گردیدم، میں نے سارے آفاق پھرے ہیں، میرے بتاں ورزیدم، میں نے ساری بنائی گئی شکلیں دیکھی ہیں، بسیار خوباں دیدم، میں ان بنائی گئی شکلوں میں سے کسی کو بھولا نہیں، ولے تو چیزیں دیگری۔ لیکن اے پیغمبر، اے میرے مالک، تو نے اپنے اس پیغمبر کو جیسا بنایا ہے، میں نے اس جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ حسین کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ وہ نزاکتوں کا کمال اور صداقتوں کی مثال بن کے آئے تھے۔ ہونٹ ایسے، چٹکتی کلیاں اور رخسار پتیوں گلاب جیسے، پیشانی ان کی کمر کی مانند اور اس میں چمکے نور یزداں، ابرو ان کے حلال مانند اور پلکیں ایسی کمندیں ڈالیں، آنکھیں مانند غزال ان کی اور ان میں چلتے سیاہ ڈورے ایسے دکھیں کہ لعل نایاب اور ان کے اندر چمکتے موتی، ہیرے جیسے جڑے کسی نے، حلقوں میں تھی سفیدی پھیلی، چاندنی جیسے بکھر گئی ہو، سفیدی کے گرد سیاہ حلقہ جیسے آیتوں کا حاشیہ ہو۔ وہ آنکھ کھولیں تو دل لبھائیں، جو مسکرائیں تو گل کھلائیں، جو لب ہلا کے وہ گنگنائیں، صدائیں اللہ کی ان سے آئیں، جو ان کی انگلی بلند ہو تو چاند ملنے زمین پہ آئے۔ رخ انور کو جو بھی دیکھے نگاہ جھکائے، پلکیں بچھائے دل لٹائے، میں بھی حیرت سے دیکھتا ہی رہ جائے اور زبان سے بے ساختہ پکارے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ احباب گرامی، آقا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے حسین تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ سارے پیغمبروں کی ساری خوبیاں، یوسف کا حسن بے مثال تھا، لیکن وہ سارا حسن سمٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ گیا تھا۔ سارے انبیاء کے سارے خصائل، سارے رسولوں کی ساری خوبیاں اور پوری دنیا کا سارا حسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں رب العالمین نے رکھ دیا تھا۔ ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ والدہ کے بعد آپ کے چچا کی لونڈی سویبہ نے، عام طور پہ کتابوں میں صوبیہ کا لفظ مشہور ہو گیا ہے، لیکن اہل عرب میں صوبیہ نام نہیں پایا جاتا،
سویبہ نام رکھا کرتے تھے، اور متوفہ 8 ہجری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو 8 ہجری کو آپ سویبہ کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے دودھ پلایا۔ اس وقت ان کی گود میں جو ان کا اپنا بچہ تھا اس کا نام مسرور تھا، جو بعد میں ایمان کی حالت سے مالا مال ہو کے حضرت مسرور رضی اللہ عنہ بنے۔ اسی سویبہ نے آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی کچھ عرصہ پہلے دودھ پلایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا۔ یہ آپ کے چچا ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ اتنا گورا اور اتنا حسین، چہرے پہ اتنی سرخی اور سفیدی، آنکھیں اتنی موٹی، کہ آپ کے والد جناب عبد المطلب اپنے اس بیٹے کو ابو لہب، شولوں کا باپ کہا کرتے تھے۔ اسی ابو لہب نے یہ حد تک حسین چہرہ، یہ محاورہ مشہور تھا عرب کے اندر۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نے ایسا کہنا شروع کیا، نہیں، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو لہب نے بھتیجے کی پیدائش میں جب ام ایمن نے اطلاع دی تھی اور جناب سویبہ نے ابو لہب کو آ کے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی اطلاع دی تھی تو اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ابو لہب جو بعد میں دشمن اسلام بنا، اس وقت تو اسے کیا پتا تھا کہ ہمارے گھر پیدا ہونے والا یہ بچہ زمانے کا امام بنے گا۔ اپنے بھائی کے ساتھ ابو لہب کا بھی اتنا پیار تھا جناب عبداللہ کے ساتھ کہ عبداللہ کی اولاد جب پیدا ہوئی، عبداللہ کے وارث جب پیدا ہوئے، تو اس خوشی کے اندر اس ابو لہب نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ قریش اور دیگر رؤسائے مکہ کے ہاں رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ کچھ اہل علم نے اب بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ رواج کیسے تھا جی، یہ تو عام بات کی جاتی ہے، رواج نہیں تھا۔ ساری تاریخی کتابوں میں مکہ کے بچوں کا مختلف دیہاتوں کے اندر بھیجا جانا، صحراؤں میں بھیجا جانا، زباندانی کے لیے، فصیح اللسانی کے لیے اور ان کی اچھی صحت کے لیے، یہ متعدد صحابہ اکرام کے رشتہ رضاعت سے بھی، ان کے باہمی رضائی رشتوں سے بھی بات ثابت ہے، اور باقی دیگر کے حالات میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ رواج عام رواج تھا۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی بیماری یا والدہ کی کم صحت کی وجہ سے ایسے باہر دودھ پلانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ یہ روایات کے مطابق کیا گیا، جیسا کہ عرب کی روایات اور خصوصاً قبیلہ قریش کی روایات تھی کہ آپ اپنے بچوں کو بدوی عورتوں کے سپرد کیا کرتے تھے تاکہ بچوں کو صحرا کا قدرتی، فطری اور صاف ستھرا ماحول میسر ہو اور وہ تندرست و توانا ہوں۔ سرداران قریش مکہ طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنو حوازن کے علاقے میں آباد قبیلہ بنو سعد کو اس لیے ترجیح دیتے تھے کیونکہ وہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیریں کلامی کی بنا پر پورے حجاز میں معروف تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت
طے کر کے اپنے ساتھ لے جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 2 ماہ بعد اسی قبیلہ بنو سعد کی عورتیں مکہ میں آئیں اور انہی عورتوں میں سے ایک عورت کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔